دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی اس وقت پورے ملک میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور پورے ملک میں لوگ پی ٹی آئی کو چھوڑ رہے ہیں، اور ایون صوبہ سندھ میں بھی ان کے کئی اہم رہنما، بلکہ ایسے لوگ بھی جو شاید شروع دن ساتھ تھے، وہ بھی ان کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اگر یہ ٹوٹ پھوٹ کا عمل پورے ملک میں ہو رہا ہے، صوبہ سندھ میں بھی ہو رہا ہے، تو حافظ صاحب یہ تصور کیوں جو 62 یا 63 کے جو ممبرز ہیں ان میں ایسے لوگ نہیں ہوں گے جو عمران خان سے یا پی ٹی آئی سے ان کی پالیسیز پر نالا ہوں گے۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی وہ کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ انٹیکٹ ہوں گے اور یہ نہیں جائیں گے باقی پی ٹی آئی پورے ملک میں بکھرتی رہے۔ تو اس کا جو اثر ہے بنے گا وہ یقینی طور پر ان لوگوں پر بھی ہوگا۔ دوسرا جو آپ نے عدالتی احکامات کی بات کی، عدالتی احکام جو حکم آیا تھا وہ تو بھی دو دن آیا۔ میں نے بھی کئی مرتبہ کہا، چیف منسٹر صاحب نے بھی کہا، ایسوسیشن کہا، مرزا نے بھی کہا کہ وہ تمام لوگ جو 15 جون کو ووٹ دینے کے اہل اور وہ حکومت کی یا پولیس کی تحویل میں ہیں ان کو ہم پیش کریں، ہم ان کو پیش کرنے کے ذمہ دار ہیں، اور وہ آتے ہیں ووٹ کس کو دیتے ہیں یہ ان کا اپنا اختیار ہے، وہ اپنا فیصلہ خود کریں گے، لیکن وہ جو پولیس کی کسٹڈی میں نہیں ہے۔ اب اگر کوئی حافظ آئیں گے ان کو بھی پیش کرنا ہماری ذمہ داری ہے، تو بھائی یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ یا تو آپ یہ بتائیے کہ جی فلاں آدمی فلاں جگہ کسی کی قید میں ہے، کوئی ایف آئی آر کٹوا دیجیے، کوئی شہید کر دیجیے۔ پروگرام کے توسط سے کہتا ہوں کہ ہم ان کو ریکور کریں گے اور ان کو یقینی بنائیں گے کہ وہ اپنے 15 تاریخ کو ووٹ اپنا ڈالیں، وہ کہیں پر بھی ہو۔ لیکن صرف بیان بازی کر دینا، الزامات لگا دینا کا حل ہے۔ انہیں پتا ہے کہ پی ٹی آئی 9 مئی کے بعد نہیں، 9 مئی سے بہت پہلے ایف آئی آر نہیں کرتی تھی، کوئی گرفتاری نہیں ہوئی تھی، جب کوئی دباؤ نہیں تھا۔ دیکھیں جو لوگ بقول حافظ نعیم الرحمان صاحب کے لاپتہ ہیں، گم ہیں، تو بھائی ان کو ہماری ذمہ داری لانے کی کیسے ہو سکتی ہے جب ہمارے علم میں نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں۔ ہاں اگر وہ نشاندہی کریں گے تو ہم ان کو ضرور پیش کرا دیں گے۔ دوسری ایک میں اور کریکٹ کر دوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کراچی کی مضبوط جماعت رہی ہے ماضی میں، اور تو اور 1979 میں جب بلدیاتی الیکشن ہوئے تو پیپلز پارٹی نے اکثریت حاصل کی تھی، لیکن اس سے چونکہ جنرل ضیاء کا دور تھا تو انہوں نے ہمیں ہروایا، ہمارے لوگ جیلوں میں ڈالے، کچھ ووٹ ریجیکٹ کروائے اور جماعت اسلامی کے میئر کو منتخب کروا لیا۔ ایون 2001 میں بھی جب الیکشن ہوا تب بھی پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر جو اتحادی جماعتیں تھیں ان کی اکثریت تھی، لیکن اس وقت بھی لوگوں کو دبایا گیا، تھریٹ کیا گیا اور نعمت اللہ خان صاحب کو جو ہے وہ ناظم منتخب کروایا گیا۔ تو جماعت اسلامی ماضی میں جب جیتی ہے کراچی میں، یا تو ایم کیو ایم کے بائیکاٹ کی وجہ سے جیتے ہیں یا فوجی عامر جو حکومتوں میں وہ کرتے تھے ان کی مدد کے ذریعے وہ جیتے ہیں۔ تو وہ اب حالات ان کو میسر نہیں ہے تو بہرحال الزام تراشی کر رہے ہیں، لیکن جی شاہ صاحب آپ جو سید بھی بات کر رہے ہیں اس کو کنٹینیو کیجیے گا، لیکن ایک سوال ہے، آپ کراچی میں، سندھ میں پیپلز پارٹی کی شاندار تاریخ کی بات کرتے ہیں۔ آج کا دن کراچی ہے وہ دنیا کا آلودہ ترین شہر ہے، اور 15 سال سے مسلسل حکومت سندھ میں آپ کی آ چکی ہے، باقی حوالہ آپ نے خود دے دیا۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ کراچی جن حالات میں ہے اس میں پیپلز پارٹی کی بھی ذمہ داری ہے، پیپلز پارٹی کا بھی قصور ہے، اگر کراچی کے لوگوں نے 12 مینڈیٹ دیا ہے آپ کو؟ فیصل صاحب، ایک تو یہ جو آلودگی کا بتا رہے ہیں نا، یہ روزانہ جانچا جاتا ہے، اور اکثر اوقات لاہور بھی آلودہ ہوتا ہے، کبھی فیصل آباد بھی آلودہ ہوتا ہے، کبھی اور شہر بھی ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں بدلتی رہتی ہیں۔ یہ میرا نہیں خیال کہ پیمانہ ہوتا ہے کہ کسی شہر کے اندر کوئی ترقیاتی کام ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے۔ بڑے شہر ہیں، گاڑیاں بہت ہیں، پولوشن زیادہ ہوتا ہے، اس لیے آلودگی اس کا سبب بنتی ہے۔ جو دوسری بات آپ کہہ رہے ہیں، اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو لوگوں نے اس بلدیاتی الیکشن میں کراچی اور حیدرآباد میں ووٹ دیا ہے تو میرا خیال یہ ہے پولیٹیکل ورکر کہ جو سب سے بڑا پیمانہ ہوتا ہے کسی سیاسی جماعت کی مقبولیت کو جانچنے کا، وہ انتخابات ہوتے ہیں اور اس کا نتیجہ ہوتا ہے۔ کراچی کی تو ہم بات کر رہے ہیں، لیکن حیدرآباد میں بھی یہ ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی پہلی مرتبہ جیتی اور وہاں میئر ہمارا اناپوز منتخب ہو چکا ہے۔ تو ہم نے کچھ نہ کچھ ضرور ڈیلیور کیا ہے جس کی بنا پر کراچی کے لوگوں نے ہمیں ووٹ دیے ہیں، اور میں آپ کو یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت پچھلے کئی برسوں سے کراچی پر جتنا انویسٹ کر رہی ہے، جتنا ڈیولپمنٹ ہم کراچی میں کر رہے ہیں، ماضی میں نہ یہ ایم کیو ایم کے دور میں ہوا ہے، نہ جماعت اسلامی جب ان کے پاس بیٹھا انہوں نے کیا ہے، ہم نے ان کے مقابلے میں سب سے زیادہ پیسے خرچ کیے۔ اچھا یہ فرمائیں کہ یہ الیکشن ہوتا ہے، آپ اس میں پر اعتماد ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ یا تو غیر حاضر ہو جائیں گے یا آپ کے حق میں ووٹ کریں گے؟ یہ اعتماد کی بنیاد یہی ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی تقسیم کا شکار ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے،
یا کچھ آپ نے کام بھی کیا ہے, قائل بھی کیا ہے ان کے ممبران کو کہ بھئی ہمارا میئر منتخب ہوگا تو علاقے کے کام بھی ہوں گے, شہر کے کام بھی ہوں گے, حکومت اور میونسپلٹی ایک ساتھ ہوں گے تو کراچی کا بھلا ہے؟ شاہ صاحب ایک تو دیکھیں, جب انتخابات ہو رہے ہوں کسی بھی سطح کے اور دو مخالف امیدوار آمنے سامنے ہوں تو ہر امیدوار یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے, اور ظاہر ہے کہ ہم نے اگر میئر کے امیدوار کو اپنے میدان میں اتارا ہے اور ہمارے نمبرز بھی زیادہ ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ اپنے جو میئر اس کو منتخب کروانا ہے. اس کے لیے رابطے پولیٹیکل پارٹیز کرتی ہیں. دیکھیں اس وقت 9 مئی کے بعد پورے ملک میں لان تان ہو رہی ہے پی ٹی آئی پر. انہوں نے جو دہشت گردی جو تخریب کاری کی ہے 9 مئی کو, اس کے بعد کوئی سیاسی جماعت, کوئی پولیٹیکل ورکر, کوئی سول سوسائٹی کا آدمی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے. اس موقع پر اگر کسی نے پی ٹی آئی کو سپورٹ دی ہے تو وہ جماعت اسلامی ہے, وہ وہاں تک چلے گئے ہیں. لیکن ہمیں کہتے ہیں کہ ہم کسی سے بات نہ کریں اور 193 نمبر حافظ صاحب کو ہم پورے کروا کے دیں. ہم نے پی ٹی آئی کے لوگوں سے بات کی ہے, میں نے کی ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں کراچی کا صدر پیپلز پارٹی کا, میں نے لوگوں سے رابطہ کیا ہے اور میں نے ان سے گزارش کی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ کریں, ہم زیادہ بہتر کراچی کے لوگوں کو سرو کر سکتے ہیں اور آئیے مل کر کراچی کی خدمت کرتے ہیں. لیکن ایک پی ٹی آئی کے شخص نے بھی مجھے یہ نہیں کہا کہ ہم پیپلز پارٹی کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے انکار کیا, انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ووٹ نہیں کریں گے. کچھ نے کہا کہ حافظ صاحب کو ووٹ کریں گے, کچھ نے کہا کہ ہم جو ہے وہ حافظ صاحب کو بھی ووٹ نہیں کریں گے اور کسی کی نہیں کریں گے. تو یہ باتیں مختلف لوگوں نے کی ہیں, لیکن اپروچ میں نے بھی کی ہے اور میرے ساتھ یقیناً جو دوسرے دوست ہیں جو کام کر رہے ہیں شہر میں, انہوں نے بھی رابطہ کیا ہوگا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا حق ہے کہ ہم کوشش کریں, لیکن ہم جبر کے ذریعے, زبردستی کے ذریعے کسی سے نہ ووٹ ہم نے مانگا ہے نہ ہم نے ووٹ لیا. آپ مجھے کہہ رہے تھے کہ کوئی ویڈیو آئی, میں نے وہ نہیں دیکھی, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی نے یہ کہا ہے تو اس کو نام بتانا چاہیے کہ کس نے دباؤ ڈالا تھا, کس کا دباؤ تھا اور وہ ویڈیو کس نے زبردستی اسے ریکارڈ کروائی تھی. صحیح. اچھا سعید غنی صاحب, یہ آپ نے دلچسپ بات بتائی کہ آپ کے رابطے ہوئے لیکن حامی کسی نے نہیں بھری, تو اس کی وجہ کیا وہ بتاتے ہیں؟ اگر پیپلز پارٹی سے ان کو کیا شکایت ہے کہ وہ جماعت اسلامی سے بھی ان کے نظریاتی اختلافات اسی طرح کے ہیں جس طرح پیپلز پارٹی کے ہو سکتے ہیں, تو پیپلز پارٹی کو وہ لوگ اس وقت جب کہ وہ دباؤ کا شکار ہیں, ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں, وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ آنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہے؟ کیا نیریٹو ہے ان کا؟ دیکھیں شاہ صاحب, ظاہر ہے کہ وہ ایک الگ سیاسی جماعت ہے. اب ہم تو ریکویسٹ ان سے کر سکتے ہیں جو ہم نے کی ہے, اور یقینی طور پر یہی بات ہم نے کہی کہ پیپلز پارٹی کراچی کے شہر کے لیے زیادہ بہتر کر سکتی ہے, اور ہمیں پہلا موقع ملا ہے, ہمیں یہ چانس ملنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو پروو کر سکیں کہ ہم کراچی کے لیے بہتر ہیں. لیکن بہرحال میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگوں کا اپنا فیصلہ تھا, انہوں نے ہمیں یہ حامی نہیں بھری کہ ہم آپ کو ووٹ کریں گے. لیکن آگے چل کر جب ہم کے ایم سی میں بیٹھیں گے, ہمارا میئر ہوگا, تو ہماری اس وقت کوشش ہوگی کہ جماعت اسلامی کو بھی, پی ٹی آئی کو بھی, جے یو آئی کو بھی, پی ایم ایل این کو بھی, سب کو ساتھ ملا کے چلائیں تاکہ اچھے انداز سے کراچی کے لوگ. صحیح ہے. اچھا سعید صاحب, اب جو اس وقت چیلنجنگ صورتحال ہے, جو بائپر جائے طوفان ہے اب رخ کر رہا ہے, ٹھٹھا, بدین, کیٹی بندر یہ علاقے ہیں, اور میرا خیال 200 یا 250 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے. اگلے 24 گھنٹے میں اس نے ٹکرا جانا ہے ساحل سے. کل مراد علی شاہ صاحب نے کہا تھا کہ ہم نے جو کرنا ہے وہ 14 تاریخ تک کرنا ہے, اس کے بعد جو کرے گا وہ طوفان ہی کرے گا. تو اب تک کتنے لوگوں کو آپ نکال چکے ہیں؟ اب تک کی تیاریاں سندھ حکومت کی کیا ہیں؟ دیکھیں جو صورتحال کچھ 2-4 دن پہلے ڈیولپ ہوئی تھی, اب تک کی اطلاعات ہیں کہ اس طوفان کی شدت میں کچھ کمی آئی ہے. اور جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جتنا نقصان اس سے ہو سکتا ہے وہ شاید اب نسبتاً اللہ کے فضل سے وہ کم ہوگا. اور کراچی کی طرف تو وہ نہیں آئے گا, لیکن دیگر جو صوبہ سندھ کی ساحلی علاقے ہیں وہاں یقیناً نقصانات کا اندیشہ ہے. ہم نے جو پہلے کام کیا کوئی تقریباً 47,000 یا 50,000 کے قریب ایسے لوگ تھے جن کو ہم نے وہاں سے موو کرنا تھا, اور وہ موو تقریباً زیادہ لوگ کر چکے ہیں. جو ماہی گیر سمندروں میں تھے ان کو واپس بلا لیا گیا ہے, اور جو آبادیاں تھیں جن کے گھر تھے آس پاس, کراچی کا بھی کچھ حصہ ہے, وہاں پر بھی ہم نے لوگوں کو ہٹایا ہے, اور کچھ ہم نے کیمپس قائم کر دیے ہیں. کچھ عمارتیں تھیں سرکاری, اس کے اندر عارضی کیمپس بنا دیے ہیں. تو جو ہیومنلی پاسبل ہو سکتا تھا, جو ہم کر سکتے تھے, ہم کر رہے ہیں. لیکن بہرحال جب اس قسم کی کوئی آفت آتی ہے تو نقصان اور تکلیف اس سے ضرور سب ہوتی ہے.